السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب بیان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 28 ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان کہ مسلمان کو گالی گلوچ دینا گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ یہ باب کا عنوان ہے۔ یہ سباب مصدر ہے، باب مفالت سے، صابہ یصاب مصابتاً و سباباً، باہم گالی گلوچ کرنا، اور فسوق مانے ہوتے ہیں اطاعت سے نکل جانا، یہاں مراد گناہ ہے۔ اور یہ ثلاثی مجرد یہ جو لفظ ہے، یہ سب یسب و سبن گالی دینا، تو ثلاثی مجرد سے باب نصرہ سے آتا، اس کا مصدر سبن ہے، اور یہ سباب باب مفارت کا مصدر ہے۔ تو سباب المومن فسوق، مسلمان کو گالی گلوچ دینا یہ فسق ہے۔ ویسے کسی کو نہیں گالی دینا چاہیے، لیکن مسلمان چونکہ مسلمان کے بیچ میں رہتا ہے، اس لیے اس کو گالی گلوچ دینا اور بڑا گناہ ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ یہ کفر کا کیا مطلب ہے، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے حدیث دیکھ لی جاتی ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن بکار بن ریان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحہ وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ كلهم عن زبید عن ابی وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبید فقلت لأبی وائل انت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم وليس في حديث شعبہ قول زبید لأبی وائل۔ یہاں بھی اس حدیث کی سند میں تحویلات ہیں، جیسے پچھلے ابواب میں بھی بہت سے ابواب میں بعض حدیث میں تحویلات آئی ہیں۔ یہاں دیکھیے پہلی سند ہے امام مسلم کے استاد محمد بن بکار اور عون بن سلام، دو استاد، ان دونوں کے استاد ہیں محمد بن طلحہ، ایک سند یہ ہو گئی، اور دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد محمد بن مثنى، ان کے استاد عبد الرحمن بن مہدی اور ان کے استاد سفیان۔ تیسری سند ہے امام مسلم کے استاد محمد بن مثنى، ان کے استاد محمد بن جعفر، ان کے استاد شعبہ۔ تو کلہم عن زبید، یہ سب کے سب زبید سے روایت کرتے ہیں۔ کلہم سے مراد ہے یہ محمد بن جعفر، سفیان اور محمد بن طلحہ، اس لیے کہ زبید سے اوپر سند کی ایک شاخ ہے، اور زبید کے نیچے سند کی 3 شاخیں ہو گئی ہیں۔ ایک شاخ تو یہ ہے زبید کے شاگرد شعبہ کے شاگرد محمد جعفر، ان کے شاگرد محمد مثنى،
دوسری شاخ زبید کے شاگرد سفیان، سفیان کے شاگرد عبدالرحمن بن مہدی، ان کے شاگرد محمد بن مثنى۔ تیسری شاخ زبید کے شاگرد طلحہ، محمد بن طلحہ، اور طلحہ کے دو شاگرد ہیں محمد بن بکار بن ریان اور عون بن سلام، اور ان سب کے شاگرد امام مسلم ہیں۔ تو زبید سے اوپر سند ایک ہے اور زبید سے نیچے سند کی 3 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ تو زبید روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، ابو وائل روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ نے فرمایا سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، ان سے قتال کرنا کفر ہے۔ زبید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو وائل سے کہ کیا آپ نے یہ حدیث سنی عبداللہ بن مسعود سے کہ وہ روایت کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا کہ ہاں، لیکن شعبہ کی جو روایت ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ شعبہ کی حدیث میں ابو وائل سے زبید کے قول کا ذکر نہیں ہے، یعنی شعبہ کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں بلکہ اور سندوں سے جو متن ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ اور اس باب کی آخری حدیث ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبہ عن منصور وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا عفان حدثنا شعبہ عن الاعمش کلاہما عن ابی وائل عن عبداللہ عن النبی بمثلہ۔ یہاں بھی سند میں تحویل ہے، وہ اس طرح سے کہ پہلی سند ہے امام مسلم کے استاد ابو بکر بن شیبہ ابن المثنى، ان کی وہ روایت کرتے ہیں محمد بن جعفر سے، وہ شعبہ سے، وہ منصور سے، اور دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد ابن نمیر، ان کے استاد عفان، ان کے استاد شعبہ انس سے روایت، اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ کلاہما سے مراد ہے منصور اور اعمش، یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، ابو وائل عبداللہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا یہ ابو وائل سے اوپر سند کی ایک شاخ ہے، ابو وائل عن عبداللہ بن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو وائل سے نیچے سند کی 2 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابو وائل کے شاگرد اعمش کے شاگرد شعبہ کے شاگرد عفان کے شاگرد ابن نمیر۔ دوسری شاخ ابو وائل کے شاگرد منصور کے شاگرد شعبہ کے شاگرد محمد بن جعفر، اور ان کے شاگرد ابو بکر بن ابی شیبہ بن المثنى، اور ان کے شاگرد امام مسلم۔ یہ روایت اسی طرح سے ہے، اس میں تو یہ ذکر آیا ہے کہ سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، یہ کیا مطلب ہے کہ کسی مومن سے قتال کرنا کفر ہے؟ اصل میں اسی طرح کی احادیث کے ظاہر مفہوم سے خوارج کا استدلال ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو اور دوسرے احادیث کو سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ جب تک کسی موضوع کے تعلق سے تمام روایات کو سامنے نہ رکھا جائے تو کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ چونکہ بہت سے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ گنہگار ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس لیے قتالہ کفر کا کیا مطلب ہے، اس کی توجیہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی 4 توجیہات علامہ نووی نے کی ہیں۔ پہلی توجیہ ہے کہ
حاضر الحدیث فی المستحل، یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی مسلمان سے قتال کرنے کو حلال سمجھتا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے قتال کرنے کو حلال سمجھے، یعنی مسلمان سے قتال کو حلال سمجھتے ہوئے قتال کرنا کفر ہے، یہ واقعی کفر ہے۔ اور دوسری توجہ کہ ان المراد فی ذلک الحدیث کفر الاحسان والنعمہ واخوۃ الاسلام لا کفر الجحود، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہ احسان، نعمت اور اسلامی بھائی چارگی کا کفر ہے، اس کا انکار ہے، اس کی ناشکری ہے، یہ کفر جحود نہیں مراد ہے۔ احادیث میں لفظ کفر کا استعمال کئی معنی میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے تو مستقل باب باندھا ہے جامع صحیح بخاری کتاب الایمان میں، باب کفرن دون کفرن، چھوٹے بڑے کفر کا بیان۔ تو قتال کفر کا کی ایک توجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے احسان کا انکار، نعمت کا انکار، اسلامی بھائی چارگی کا انکار، یہ کفر جحود مراد نہیں ہے۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، یعنی انہو یعول الی الکفر بشؤمہ، یعنی اپنی نحوست سے وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، یعنی یہ عمل آدمی کو کفر تک لے جا سکتا ہے، گویا قتال کرنا کفر کا سبب بن سکتا ہے۔ اور چوتھی توجہ یہ ہے کہ قتال کفر، یعنی قتال المومن کفعل الکفار، مومن سے کسی مسلمان سے قتال کرنا یہ کافروں کے عمل کی طرح ہے۔ تو قتال کفر، یعنی قتال کا کفرن، یہ قتال کفر کی طرح ہے۔ تو اس کی یہ چار توجیہات اس کی ہیں، اور آگے ایک مستقل باب ہے چھوٹا سا، یہ ہاں آگے مستقل ایک باب آ رہا ہے، وہ باب پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے بات درس نہیں بند کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔